الحمدللہ بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جو کہ توحید کے اوپر بہت سارے پوسٹ کرتے ہیں فیس بک میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں. صحیح کرتے ہیں. جو پوسٹ وہ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ میں نہیں ہوں, لیکن میں زیادہ تر یہ دیکھ رہا ہوں کہ شرک کا جو ڈیفینیشن ان کا شرک کا جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف اس بات سے محدود ہو گیا ہے کہ مزار پرستی ہی صرف شرک ہے. ان کے علاوہ ان کو کوئی اور شرک سمجھ میں ہی نہیں آتا. اب قرآن یہ بھی کہتا تھا تو اتخذوا احبار و رہبان اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے علماء کو احبار اور رہبان اور اپنے صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا. ٹھیک ہے, اور یہ چیز تو ہم لوگ کو پتہ ہے کہ مزار پرستی شرک ہے. حالانکہ میں اس چیز سے اختلاف کروں گا کہ شرک اکبر ہے, کیونکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے کسی کو الہ سمجھ کے جو ہے دعا نہیں مانگتا. اور دعا کیونکہ عبادت ہے تو شرک کی نیت ہونی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس کو میں شرک اصغر تو کم سے کم بولوں گا ہی, جو مزار پرستی ہے. اس سے لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. اسلام سے تب خارج ہوتا ہے جب اس کی نیت جو ہے عبادت کی ہوتی ہے. تو جتنے بھی ہمارے اہل حدیث بھائی جو قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں یہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوگا جو مطلب یہ بریلویوں کو بھی اور شیعوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے, لیکن یہ جو قرآن سے جو آیتیں پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے, ٹھیک ہے, تو آپ اس آیت کا جب کانٹیکسٹ پڑھیے گا, کانٹیکسٹ سے میرا مراد اس آیت کے اوپر کیا لکھا ہوا اور اس آیت کے نیچے جو آیتیں ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ جو آپ پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے جس کو لوگ مشرکین مکہ پوجتے تھے, جس کو الہ مانتے تھے یا جس کو اپنا رب مانتے تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بھی چیز جو ہے جو مزار پرستی ہوتی ہے یا قبروں سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے یا جو مردوں سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے, یہ اپنے آپ میں جو ہے ویسے تو دعا کوئی نہیں مانگتا, سب یہی بولتا ہے کہ ہم دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو مطلب سمجھ لیجیے یہ کیا کہتے ہیں اس کو استعانت یا پھر ہم جس کو جو ہے استغاثہ سے ہم جو ہے ان لوگ سے مدد مانگتے, ایک طرح سے مدد مانگتے. حالانکہ قرآن کلیئرلی بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ کو یہ ڈسٹنکشن ہم لوگ کو کرنا پڑے گا کہ کون سا مدد جو ہے وہ شرک میں کے ذریعے میں آ جاتا ہے اور کون سا مدد جو ہے وہ بدعت کے اس میں آ جاتا ہے اور کون سا مدد جائز ہے. ہر مدد جو غیر اللہ سے ہو ضروری تو نہیں وہ شرک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے پانی مانگوں گا تو آپ میرے کو دے دو گے, ٹھیک ہے. میں اگر کسی قبر والے سے پانی مانگوں گا تو وہ تو میرے کو پلا نہیں پائے گا. اچھا, میں کسی جیتا جاتا انسان سے بھی جو ہے اگر پانی مانگوں اور میری نیت یہ ہے کہ پانی مجھے یہی پرووائڈ کر سکتا ہے اور کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا, یا پھر میں اس کو اپنا بھگوان سمجھ کے جو ہے اگر پانی مانگوں تب بھی میں مشرک ہو جاؤں گا, میں شرک کر رہا ہوں, شرک اکبر ہے یہ. لیکن کوئی بھی مسلمان جو ہے یہ کسی کو بھی جو ہے چاہے وہ مزار ہو یا پھر کوئی وہ مردوں سے مانگ رہا ہے یا پھر کوئی وہ زندوں سے بھی مانگ رہا ہے, تو اس کو جو ہے خدا بن کے یا الہ سمجھ کے نہیں مانگ رہا, نہ ہی وہ یہ سمجھ کے مانگ رہا ہے کہ وہ اس کا رب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کر رہے صحیح کر رہے ہیں, وہ لوگ بالکل غلط کر رہے ہیں اور یہ گمراہیوں میں سے بہت بڑی گمراہی ہے. یہ شرک کے طرف لے جانے والی چیز ہے, مطلب شرک اکبر کے طرف لے جانے والی چیز ہے. یہ مثل شرک ہے, اور اگر اس کو ہم لوگ شرک اصغر بھی اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا. لیکن میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیے یہ لوگ جو ہے اہل بدعت ہیں, یہ لوگ مشرک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو بار بار مشرک بلانا بند کریں آپ. ٹھیک ہے, مشرک وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے. یہ لوگ نہیں مانتے کہ اللہ کا شریک ہے, یہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. بس ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے جس کے وجہ سے جو ہے
وہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، لیکن مدد مانگنا بالکل بدعت ہے، بالکل گمراہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اسلام سے خارج تب ہوگا جب اس جس بندے سے وہ مدد مانگ رہا ہے اس کو الہ سمجھ کے مانگے یا پھر رب سمجھ کے مانگے. تو آپ جو ہے مشرک مکہ کو بریلویوں سے کمپیئر نہ کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ان لوگ کے اندر خرابی آئی ہے وہ نصارہ والی خرابی ہے، کرسچنس والی خرابی ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے یہودیوں والی بھی خرابی ہے، لیکن بیسکلی یہود میں کیا خرابی تھی؟ یہودی میں ایک خرابی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا. مطلب وہ لوگ جو حلال سمجھتے تھے یہودی بھی حلال سمجھتے تھے، وہ لوگ جو حرام سمجھتے تھے تو یہودی بھی حرام سمجھتے تھے. اور انفارچونیٹلی اس طرح کا جو شرک ہے، میں یہاں پر بھی شرک اکبر نہیں بولوں گا، اس طرح کا جو شرک ہے وہ اہل حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ کے لیے ان لوگ کے اکابرین ہی ہر چیز ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو وہ لوگ بولتے ہیں قرآن و سنت قرآن و سنت، لیکن آج کے ڈیٹ میں جو ہے اہل حدیث بہت بڑے اکابر پرست ہو گئے. ان لوگ کو اگر قرآن و حدیث آپ دے بھی دو نا، قرآن و سنت دے بھی دو نا، تو وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سلف کے فہم سے اس کو سمجھیں. میرے بھائی اگر دنیا کا ہر انسان اپنے سلف کے فہم سے ہی اپنی کتابوں کو سمجھنے لگے تو پھر کتابوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خالی آپ سلف کی عبادت کیجئے، آپ سلف کو ہی جو ہے ہر چیز سمجھیے، کتاب کا تو آپ کو ضرورت ہے نہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کرسچن یا کوئی بھی آپ بائبل سے اگر دکھانا چاہے بائبل میں خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہے، یہ اگر آپ اس کو دکھا بھی دو گے تو تب بھی وہ اسلام قبول نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب تک آپ بائبل ان کے پادریوں کے حساب سے، ان کے سلف کے حساب سے نہیں سمجھیے گا تب تک جو ہے مطلب تب تک وہ آپ کا انٹرپریٹیشن نہیں مانیں. وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے کیا علماء بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے. اتنا سال سے 2000 سال سے جو ہے ہمارے علماء جو ہے اس پر جو ہے تحقیق کر کے آئے، تم نئے آگے ہو ہم لوگ کو بتا رہے ہو کیا ہے کیا نہیں ہے. معاف کیجیے گا، اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، خصوصاً اہل حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ ان کو کوئی بھی بات اگر بتائی بھی جائے نا ایویڈنس دے کے تو وہ مانتے نہیں ہیں. کہتے تو ہے کہ ہم مان لیں گے لیکن مانتے نہیں ہیں. تو اگر بریلویوں کی یا شیعوں کی مثال جو ہے نا، اگر کرسچنس کی مثال ہے، کیونکہ کرسچن ہی لوگ زیادہ تر جو ہے میسولیم یا پھر جو مزار بناتے ہیں، ٹھیک ہے. یہودی زیادہ مزار پرستی میں نہیں ہے، نہ ہی یہودی جو ہے یہودی ٹرینٹی میں بھی بلیو نہیں کرتا، یہودی ایک خدا میں بلیو کرتا ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا فالٹ ہے، ان لوگوں کا کیا شرک ہے؟ ان لوگوں کا شرک یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے علماء کو جو ہے نا اپنا رب بنا چکے ہیں. اور یہی خرابی جو ہے اہل حدیثوں میں بھی ہے، اہل حدیثوں اور دیوبندیوں میں بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا سب اہل حدیث سب میں ہے، لیکن مین اسٹریم اہل حدیث میں تو مجھے یہ بات دکھتی ہے کہ ان لوگ کو جو ہے اپنے علاوہ سب کے اندر غلطیاں دکھتی ہیں. اور جس طرح یہودی تھے، یہودی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے سب گاڈ چوزن پیپل ہے، ٹھیک ہے، اور باقی سب جینٹائلس ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اہل حدیثوں کو بھی اس بات کا گھمنڈ ہے کہ بھائی جنتی فرقہ تو ہم ہے، باقی سب تو جہنم میں جانے والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر کتاب و سنت آپ کا اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو کھڑے بھی اترنا چاہیے. بہت سارے لوگ کو برا لگے گا لیکن کیا کریں.